نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ اس سے قبل یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اس حال میں کہ آپ خوف زدہ تھے اور 10 دن کی مسافت پر واقع مدین شہر میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے 2 لڑکیوں کو دیکھا پانی کے انتظار میں کھڑے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کنویں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ لڑکیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے جا کر اپنے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ ایک مسافر ہمیں ملا جس نے آج کنویں سے پانی نکال کر ہماری بکریوں کو پانی بھی پلایا، لیکن وہ ہے مسافر ہے، یہاں پر شاید اس کی جان پہچان نہیں ہے۔ اور بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہ درخت کے سائے کی طرف بڑھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور پھر ان کی ساری کہانی سنی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ ظالم قوم سے نکل آئے ہیں، یہاں پر جس علاقے میں آپ پہنچے ہیں یہاں پر فرعون کی عملداری نہیں ہے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ 2 بیٹیاں جنہوں نے کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور ان میں سے ایک اپنے والد محترم کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اپنے گھر لائی تھی، تو ان 2 میں سے ایک نے اس انداز سے اپنے والد محترم سے گفتگو کی۔ فرمایا قالت احداہما، ان میں سے ایک کہنے لگی یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس شخص کو اپنا نوکر رکھ لیں، آپ اب ویسے بھی بوڑھے ہیں، آپ کی بینائی بھی جاتی رہی ہے، آپ کام کاج بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بکریاں بھی ہیں اور ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کو چرانے کے لیے ہمیں ایک شخص کی ضرورت تو ویسی ہی ہے، اگر اس شخص کو اس مسافر کو اجیر رکھ لیا جائے، ملازم رکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ قرآن حکیم میں بات کرنے والی حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی کا نام تو نہیں بتایا گیا، تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نام صفورہ تھا۔ اس نے ہی یہ بات اپنے والد محترم سے کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک مسافر کی صورت میں وہاں وارد ہوئے تھے، ان کے بارے میں اس نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ اسے حادثات پیش آئے ہیں، ان کے ساتھ واقعات بھی پیش آئے ہیں، یہ خوف زدہ بھی ہیں، لہٰذا آپ بکریاں چرانے کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیں، ایک تو یہ بھی مصروف ہو جائیں گے، ان کو کام مل جائے گا اور ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی اس خاتون نے ایک بڑی عجیب بات اور بڑی عمدہ بات کہی جسے قرآن حکیم نے نقل کر دیا۔ فرمایا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ جو بھی نوکر رکھیں، جو بھی ملازم رکھیں، اسے طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے، خدمت کے لیے ایسا آدمی ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ شخص ان صفات کا حامل ہے، کہ یہ امانت دار بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس لڑکی نے جواب میں عرض کیا
کہ جب ہم کنویں پر بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی تھیں کہ لوگ چلے جائیں گے اور ہم بکریوں کو پانی پلائیں گی، تو لوگ چلے گئے اور معمول کے مطابق انہوں نے وہ وزنی پتھر جسے 10 آدمی بڑی مشکل سے ہلا سکتے تھے اسے کنویں کے اوپر رکھ دیا۔ تو یہی مسافر آگے بڑھا اور اس نے اکیلے ہی وہ بھاری پتھر جو 10 آدمی جسے اٹھاتے تھے، انہوں نے اکیلے ہی اسے کنویں کے منہ سے ہٹایا اور پانی کا ڈول بھر کر نکالا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ حالانکہ یہ خود مسافر تھا، لمبا سفر کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے 10 آدمیوں پر بھی بھاری کام کر لیا۔ اور امانت داری میں نے اس طرح دیکھی کہ جب آپ نے مجھے بھیجا کہ کنویں کے قریب وہ مسافر ہے تو اس کو بلا کر گھر لے آؤ، تو میں جب چلی وہاں پر، تو اب چونکہ میں نے راستہ دکھانا تھا، میں آگے چل رہی تھی اور یہ مسافر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ راستے میں ہوا کا جھونکا آیا تو میرے کپڑا ذرا ہوا کی وجہ سے ذرا اٹھنے لگا، تو اسی مسافر نے فوراً مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، میرے پیچھے پیچھے آپ چلی آئیں اور جہاں راستہ تبدیل کرنا ہو مجھے آواز دے کر بتا دینا کہ اب دائیں طرف چلنا ہے، اب بائیں طرف چلنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد محترم سے کہ ملازمت کے لیے کسی ملازم میں جو شرائط ہونی چاہیے وہ 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت اور قوت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ دیانتدار بھی ہو، اور یہ دونوں شرائط اس مسافر میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ کام کاج کرنے کے لیے صحت کا ہونا، طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کام کرنے والے ملازم کی صحت اچھی نہیں ہوگی اور اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ ملازم امانت دار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ امانت دار ہوگا، دیانتدار ہوگا، تو پھر وہ اپنے کام میں کوتاہی بھی نہیں کرے گا، اپنے وقت کو ضائع بھی نہیں ہونے دے گا، اور جو مالک کا مال اس کے پاس ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر ملازم بددیانت ہوگا تو پھر وہ کام سے بھی جی چرائے گا، مالک کی چوری بھی کرے گا، اپنے وقت کو ضائع بھی کرے گا اور کئی قسم کے ہیلے بہانے بناتا پھرے گا۔ تو اس لیے یہ 2 شرطیں ضروری ہیں، اور آج یہی 2 شرائط نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے آج دنیا میں فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مزدور پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ دیانتداری سے کام کرے، خیانت نہ کرے بلکہ امانت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے اور اپنے اندر قوت پیدا کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، کام کو خوش اسلوبی سے کرے۔ اور دوسری طرف مالک پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان کا ذکر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرما دیا اس موقع پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جبکہ معاہدہ ہو رہا تھا، فرمایا کہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالوں گا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نیکی والوں میں پائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جب کسی مزدور سے مشقت کا کام لو تو اس میں خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور اس کو ایسا کام نہ دیا کرو جو اس کی قوت اور اس کی صلاحیت سے زیادہ ہو۔ مزدور کو بھی دیانتدار ہونا چاہیے، اور جو مالک ہے اس کو بھی نیکی والا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی غریبوں کے حقوق کو ضائع کرنے والا نہ ہو بلکہ اپنے ملازمین کو جائز حقوق ادا کرنے والا ہو۔ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں تجھ پر ناجائز مشقت کا کام نہیں ڈالوں گا اور تم مجھے نیکی والوں میں پاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 3 ہستیاں دنیا میں ایسی گزری ہیں جو بڑی ہی صاحب فراست ہوئیں۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ، جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار ہے، جس نے گھر والوں کو کہا
کہ میں نے غلام خریدا ہے، اب اس کو اچھے طریقے سے رکھنا۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، سورۃ یوسف۔ شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس بات پر پورے اترے اور انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر ہی اپنے مالک کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ اور فرمایا کہ تیسری صاحب فراست ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے بہت بڑی فراست کا ثبوت دیا، اور ان کے انتخاب نے بعد میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو انتخاب کیا تھا وہی امت کے حق میں سب سے بہتر تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اکثر گریا کرتے رہتے تھے، یعنی کہ روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اللہ رب العزت نے سوال کیا، اے شعیب آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا جنت کا شوق ہے یا جہنم کا خوف؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں، بلکہ شوقاً الی لقائک، اے پروردگار آپ کی ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا ہنیئا لک لقائی یا شعیب، یعنی اے شعیب تمہیں میری ملاقات مبارک ہو، وہ یقیناً آپ کو نصیب ہوگی، اور اس لیے میں نے آپ کی خدمت کے لیے اپنے کلیم کو بھیج دیا ہے اور اسے معمور کر دیا ہے آپ کی خدمت پر۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہوئے اور ان کی لڑکی نے سفارش بھی کر دی تو قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال تک ہماری ملازمت کرو، یعنی بکریوں کی دیکھ بھال کرو، اور یہ مدت تو نکاح کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 8 کی بجائے 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں اپنی طرف سے تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور 5ویں بات یہ کہ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت کے تحت ملازمت کے 10 سال پورے فرمائے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب میں ضروری اور جائز اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بوقت ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملازمت اختیار کرنا بالکل درست تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قسم کے حالات پیش آئے، آپ کو مکہ مکرمہ سے تنگ کر کے نکالا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے 8 سال کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ پر دوبارہ تسلط عطا فرمایا۔ آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور 1 سال مشرکین کو رعایت دی گئی کہ اس سال وہ حج کر لیں، مگر آئندہ سال انہیں بیت اللہ شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر ہجرت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس طریقے سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال گزارے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے، اور اس 10 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مکمل غلبہ مکہ مکرمہ میں عطا فرما دیا، اور مشرکین کا وہاں سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے شرطیں پیش کر دیں، اور اس میں فرمایا کہ تم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میری 8 سال تک ملازمت اختیار کرو گے یا 10 سال، اور میں تم پر کوئی مشقت زیادہ نہیں ڈالوں گا،
اور مجھے صالحین میں سے پاؤ گے تم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ پکا ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں 8 یا 10 سال کی جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت نگہبان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حامی بھی ہوں گے اور ناصر بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاہدہ ہوا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں ایک عرصہ تک رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا، جگہ بھی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔